الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن بمتعلق حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور خصوصی نشست کے ساتھ، ایک خوبصورت پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے کیو ٹی وی کا طرز امتیاز کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہماری زندگی میں عملی طور پر شامل کرنے کے لیے ہم ان بزرگوں کے واقعات، سیرت اور حالات کو پڑھتے ہیں جنہوں نے قرآن پر عمل کیا اور قرآن پر عمل کر کے دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کر لی۔ ان کی سیرت، ان کے حالات و واقعات آج بھی ہمیں درس دیتے ہیں کہ آج کا مسلمان بھی اگر دونوں جہاں میں سرخرو اور کامیاب ہونا چاہتا ہے اور ایک بھرپور زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ قرآن پہ عمل کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید اخروی سعادتوں کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آج جو آیات بینات ہمارے درس کا حصہ ہیں وہ سورۃ الرعد کی آیات ہیں، آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29۔ آیت نمبر 27 اور 28 بہت ہی معروف آیات ہیں۔ ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں کا چین کس چیز کے اندر پوشیدہ ہے، اس حقیقت کو آشکار کیا ہے۔ پہلے ان آیات بینات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، اور پھر حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت، آپ کے حالات و واقعات کی روشنی میں ان آیات بینات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور وہ جو ایمان لے کر آئے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین لوٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بالخصوص ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس دور حاضر کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آج لوگ اینزائٹی کا شکار ہیں، پریشانیاں ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوا جاتا ہے، کسی کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا ہے، اور زندگی ایسی ہوگی جیسے مشین کی طرح، اور صبح سے لے کے شام تک روٹین ہماری گزر جاتی ہے۔ ہم دنیا کمانے کے چکر میں اندھا دھند دوڑے چلے جاتے ہیں، اور رات کو تھک کر جب بستر پہ گرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یار بہت مصروف دن گزرا، اب سوئیں گے تو شاید تھوڑا سا ہمیں آرام مل جائے، کچھ سکون مل جائے۔ اس آرام اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے سوتے ہیں، لیکن جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو وہی کیفیات ہوتی ہیں ہمارے ذہن کے اوپر، اسی طرح کا بوجھ، اسی طرح پریشانی، اور ایک نئے زندگی اور نئے دن کی جو مصروفیات ہیں وہ ہمارے دلوں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہوتی ہیں۔ اس اینزائٹی کے دور میں ڈپریشن اور مختلف قسم کے ذہنی امراض کو دور کرنے کے لیے آج لوگ مختلف قسم کی تھیراپیز یوز کر رہے ہیں، مختلف قسم کا علاج کروا رہے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سکون ملنا چاہیے وہ سکون حاصل نہیں ہو پا رہا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم اس سکون سے محروم کیوں ہو گئے؟ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی ہم وہ سکون حاصل نہیں کر پا رہے۔ اور سکون کہتے کسے ہیں، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نیند نہیں آ رہی تو نیند کی گولی کھا کر سو گئے تو یہ سکون ہے کیا؟ بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے تو بلڈ پریشر کی گولی کھا کے اس کو نارمل کر لیے تو کیا یہ سکون ہے؟ تو سکون کسے کہتے ہیں، یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ آخر ہم سکون کہتے کسے ہیں، سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سی اسٹیٹ اور پوزیشن ہے جس میں کہوں ہاں آئی ایم ریلیکس، اب مجھے سکون حاصل ہو گیا۔ تو یہ ساری کی ساری کیفیات کو اگر ہم سمجھنا چاہیں اور اس کا بہترین حل قرآن میں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ہم یہ سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہترین حل، بہترین عمل، بہترین وظیفہ، بہترین طریقہ، بہترین تھیراپی، ہر وہ چیز
جو ہم اس کو نام دے سکتے ہیں اپنے سکون کو حاصل کرنے کے لیے، وہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت بینہ میں بیان فرمایا۔ اور وہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہم اطمینان قلبی کے حصول کے لیے اختیار کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف وہ مادیت پرستی کے دور کی اشیاء اور ایجادات ہیں۔ یعنی ایک تو ہے میرا جسم اور ایک ہے میری روح، تو ہم کس چیز کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم صرف باڈی کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو ذہن اور روح ہے وہ اسی طرح بے چین ہے۔ تو وہ جو دوائیاں استعمال کی جا رہی ہیں وہ کس چیز کو سکون دیتی ہیں؟ وہ کس چیز کو ریلیکس کرتی ہیں؟ ہماری باڈی کو ریلیکس کرتی ہیں فقط، لیکن وہ جو اضطراب ہے، وہ جو بے چینی ہے، وہ روح کے ساتھ متصل ہے، وہ روح کے ساتھ منسلک ہے۔ تو وہ کوئی گولی کھانے سے ٹھیک نہیں ہونے والی، وہ کسی قسم کی تھراپی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ اس بے چینی کو کیسے دور کیا جائے، اس اضطراب کو کیسے دور کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کا جو دل ہے اسے طمانینت ملتی ہے، اسے اطمینان اگر ملتا ہے تو کس چیز سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو پہلی چیز جس میں بیان کی گئی ہے وہ مومنین کے قلب کو بیان کیا گیا۔ یعنی انسان تو بہت سارے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی مختلف تفریحی اسفار پہ جا رہا ہے، کوئی کہیں ویکیشن اسپینڈ کر رہا ہے، اور ان کی ویڈیوز جب آتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتے ہیں کہ وہ دیکھو کتنا گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ان کو تو مزے ہی آ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان کی جو مزے ہیں یا جو وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں، جو چیز ہمیں ویڈیو میں نظر آ رہی ہے، کیا ریئلسٹک اپروچ کے مطابق وہ ان کی انر بھی اندر سے وہ خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اندر تو انزائٹی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا پیمانہ کون بیان کرے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کے دل میں اور کافر کے دل میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ کافر کا دل جو ہے وہ دنیا میں لگا رہتا ہے، اور کافر کی پوری زندگی کی جو اپروچ ہے، اس کی پوری زندگی کی جو محنت ہے وہ دنیا کا سرمایہ کمانے پر ہے۔ آپٹیمم لیول پہ جا کے دنیا کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ، اور پھر اس سرمایہ کی بدولت دنیا میں زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح کرنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، گھومنا پھرنا۔ اس کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی فقط صرف یہی ہے، اس لیے اسے خوشی انہی چیزوں کے اندر مل رہی ہوتی ہے، انہی چیزوں میں زندگی وہ گزار رہا ہوتا ہے۔ جبکہ مومن کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مومن کی اپروچ کیا ہے؟ مومن کہتا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں مجھے عیاشی کرنے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے اس دنیا میں عمل کر کر آخرت میں اس کے بارے میں حساب و کتاب دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میں یہاں عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میری جو اپروچ ہے وہ کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اس لیے مومن کا جو دل ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر کے اندر بھی مشغول رہتا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی فرق آ گیا کہ مومن کی جو اپروچ ہے یا مومن کا جو نقطہ نظر ہے وہ دنیا کے ساتھ ساتھ کس کو بھی دیکھے گا؟ آخرت کو بھی دیکھے گا، کہ مجھے دنیا بھی اچھی کرنی اور آخرت بھی اچھی کرنی ہے۔ یہی ایک اچھے مومن کی دعا بھی اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان فرمائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی ہمیں عطا فرما۔ تو اب جب مومن کا دل جو اس بات پر ایمان لے کر آ چکا ہے کہ اللہ بھی ہے اور قیامت بھی آنے والی ہے، اس دنیا کے اندر جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے آخرت میں حساب دینا ہے، اب اس کے دل کو اطمینان کس چیز سے ملے گا؟ تو فرمایا اس کے دل کو اطمینان ملے گا قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اطمینان ملے گا اللہ کے ذکر سے۔ اب دوسری چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کیا صرف کلمہ طیبہ کا ورد کرنا اللہ کا ذکر ہے؟ کیا اللہ کی ضرب لگانا فقط اللہ کا ذکر ہے؟ کچھ تسبیحات تسبیح پر پڑھنا یہ اللہ کا ذکر ہے؟ تو اللہ کا جو ذکر ہے اس کا مفہوم بہت بڑا ہے، بہت وسیع مفہوم ہے۔ عربی زبان میں ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ کسے کہتے ہیں؟ یاد۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس چیز سے اللہ کی یاد آ جائے نا وہی اللہ کا ذکر ہے۔ جس چیز سے اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب ہم نے آسمان کو دیکھا، آسمان کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئی۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں ذکر کی اسی کیفیت کو بیان کیا کہ بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، دن اور رات کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لأولی الالباب، اہل
عقل کے لیے، جو کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور جو بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو پہلوؤں پر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور خاص ذکر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو زمین اور آسمان کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اور جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی یاد آتی ہے، کیسا شاندار خالق ہے، کیسا عظیم الشان خالق ہے کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے اتنی بڑی چھت، بغیر کسی سہارے کے اتنی بڑی چھت بنا دی۔ اور پھر زمین کو دیکھ رہے ہیں تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں زمین کو بچھایا اور اس کے اندر مختلف ساخت اور مختلف کیفیات کو رکھا، کہ کہیں گھر بنانے کی جگہ ہے، تو کہیں کھیتی اگانے کی جگہ ہے، تو کہیں نہریں بنانے کی جگہ ہے، تو کہیں شاہراہیں گزارنے کی جگہ ہے، کہیں سنگلاخ چٹانیں ہیں، تو کہیں نرم و گداز جگہ ہیں۔ تو کس شان کے ساتھ اللہ نے زمین کو بنا، تو کہ اس کو بھی دیکھ کر کس کی یاد آتی ہے؟ تو زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم اللہ کی رحمتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، ہم نے کسی کو دیکھا کہ وہ کسی نعمت سے محروم ہے، کوئی نابینا ہے، اس کو دیکھا کہ کتنا پریشان ہے بیچارہ زندگی گزارنے میں، کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، یا کسی کو ہم نے دیکھا کہ بستر علالت پر اتنا شدید علیل ہے کہ وہ مسلسل دوائیوں پر اور مسلسل جنابے والا مختلف قسم کے آلات اس کو لگے ہوئے، اس کے مطابق زندگی ہے اور آزاد زندگی نہیں گزار پا رہا۔ ان کو دیکھ کر ہمیں جو اپنی طبیعت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے آنکھیں بھی سلامت ہیں، اللہ کا شکر کان سلامت، اللہ کا شکر زبان سلامت، اللہ کا شکر ہاتھ سلامت، الحمدللہ صحت، تندرست اور توانا زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان کیفیات میں بھی جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو کس کی یاد آتی ہے؟ اللہ کی یاد آتی ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی کسی کو ابتلا میں دیکھا تو اللہ کی یاد، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نعمتوں میں دیکھا تو اللہ کی یاد، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ ہے نماز۔ سب سے بڑھ کر جو اللہ کا ذکر ہے وہ نماز ہے، کہ جب بندہ مومن نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سجدے کی حالت میں ہے نا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے فرمایا سورہ علق کی آخری آیت کہ سجدے کرتے چلے جاؤ اور اللہ کے قریب ہوتے چلے جاؤ، سجدے کرتے چلے جاؤ اللہ کے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کا جو راستہ ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جو دروازہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز۔ جتنے سجدے کرو گے اتنا اللہ کے، تو جتنی اللہ کی بارگاہ کے محبوب بندے ہیں ان کے معمولات زندگی کو آپ دیکھیں تو وہ کثرت سجود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق معروف ہے کہ آپ روزانہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ہم تو 2 نوافل پڑھ لیں تو ٹانگوں میں درد ہو جائے، بے چینی ہو جائے، تھک جائے، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ انہیں نماز میں مزہ آنے لگا ہے۔ بھئی دیکھیں، میرا ایک دوست ہے جو بڑا دور دراز رہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے اس سے ملنے کا، تو میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے ساری مشقتیں برداشت کر جاؤں گا، چونکہ مجھے کس سے ملنا ہے؟ اپنے دوست سے ملنا ہے۔ اور ایک بندہ ہے جس سے میری کوئی محبت ہی نہیں، تعلق ہی نہیں ہے، وہ بھلے قریب میں کیوں نہ رہتا ہو، میں اس کے پاس لے نہیں جاؤں گا تو بولوں گا یار بہت دور ہے، بہت تھکان ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے صرف ایک مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی ہے کہ نماز اللہ سے ملاقات ہے۔ سبحان اللہ، نماز اللہ سے، تو جسے اللہ سے محبت ہوگی ملنے کے لیے آئے گا، اور جسے ملنے کا دل چاہے گا، اس ملاقات میں مزہ آئے گا، وہ بار بار ملنے کی کوشش کرے گا۔ تو نماز اللہ سے ملاقات ہے، تو سب سے افضل ذکر نماز ہو گئی۔ اسی طرح روزہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو کیسے بلند کیا؟ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ آپ کا ذکر ہمارا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہوگا گویا ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کو دیکھیں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں کو کس سے اطمئنانیت ملتی ہے؟ اللہ کے، اور ذکر میں ان ساری چیزوں کو لے کر آئی ہے۔ تو کسی کو آسمان کو دیکھتا ہے تو اطمئنانیت ملتی ہے، کتنے سبحان اللہ، خالق السماوات والارضین کی کیا شان ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جو اتنا عظیم الشان خلاق ہے،
نعمتوں کو دیکھیں تو فبأي آلاء ربكما تكذبان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ساری چیزیں میرے دل کو طمانینت دیتی ہیں، یہ ساری چیزیں میرے دل کو سکون دیتی ہیں، اور ہم تو کہیں گے سب سے بڑھ کر سکون جو ہمیں ملتا ہے وہ سرکار کی ثناخوانی میں ملتا ہے۔ جب سرکار کا ذکر آتا ہے تو ساری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں، ساری کلفتیں دور ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو ہم ایک الگ ہی کیفیت میں آ جاتے ہیں، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ تو یہی وہ طمانینت قلب ہے جو کہاں سے ملتا ہے؟ ذکر سے ملتا ہے، ذکر اللہ سے ملتا ہے۔ ایک اور شان یہ ہے اس ذکر اللہ سے طمانینت قلب کی، وہ یہ کہ شکوک و شبہات کا دور ہے، مختلف قسم کے اعتراضات، مختلف قسم کے سوالات، دین کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ کے حوالے سے، اور دیگر دینی معمولات کو شکوک و شبہات کے اندر تبدیل کر کر نوجوانوں کو نیند سے دور کرنے کے لیے جب یہ سازشیں ہوتی ہیں تو اس وقت بھی ہم قرآن کی طرف آئیں تو قرآن ہمیں ان سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ تو وہ جو بے چینی تھی، وہ جو اضطراب تھا دل کے اندر ان شکوک و شبہات کو لے کر، وہ شک کہاں سے دور ہوا؟ قرآن سے۔ ان سوالوں کے جواب کہاں سے ملے؟ قرآن سے۔ وہ اعتراض کس نے دور کیے؟ قرآن نے دور کیے۔ تو اس طرح سے بھی اللہ کے ذکر سے یعنی قرآن سے ہمارے دلوں کو کیا ملتا ہے؟ اطمینان ملتا ہے اور سکون ملتا ہے۔ تو یہاں جو طمانینت قلب کی بات آ رہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو اللہ کے ذکر سے ہی مومن کے دلوں کو طمانینت قلوب نصیب ہوتی ہے۔ تو وہ یہی والی شان ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ اتنی ساری جہتوں کو جب آپ لیتے ہیں اور ہر وہ جہت جس سے اللہ کی یاد آ جائے وہ آپ کے دل کو مطمئن کر دیتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے تھامنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھے سنبھالنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھے بچانے والا ہے، کوئی ہے جو میری دستگیری کرنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھے مشکلات سے نکالنے والا ہے۔ اس لیے دعا کو بھی ذکر میں شامل کیا گیا ہے کہ جب بندہ مومن ہر جگہ سے بے آسرا ہو جاتا ہے اور ہر وہ امید جو اس نے دنیا والوں سے لگا رکھی، جب وہ ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہاسپٹلز میں ہم جاتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، بہترین ڈاکٹرز پہ ہم نے اعتماد کیا کہ یہ ہمارے قریبی عزیز کو کیا کر لیں گے؟ بچا لیں گے۔ ہمارا سارا اعتماد بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ ان ڈاکٹرز اور معالجین کے اوپر، اور آخر میں ڈاکٹرز آ کے بولتے ہیں بھائی دعا کریں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ دعا کریں۔ اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے دل بے چین کے ساتھ، مضطرب دل کے ساتھ، پریشانی سے چور چور اور ساری امیدوں کو توڑ کر جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دل کہاں لگتا ہے؟ اللہ کی طرف لگتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ میں سب سے مایوس ہو سکتا ہوں مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو ذکر ہے، یہ دعا کے سلسلے میں جو ذکر ہے وہ بھی بے چین دلوں کو کیا کرتا ہے؟ طمانینت دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور اضطراب کی کیفیت سے نکال دیتا ہے۔ تو اتنا وسیع مفہوم ہے اللہ کے ذکر کا۔ اس وسیع مفہوم کے ساتھ جب آیت کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے اور طمانینت ملتی ہے۔ اب حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت کو دیکھ لیں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ آپ پیدا کس علاقے میں ہوئے، تبلیغی سفر کہاں کیا، مکہ شریف، مدینہ شریف، تمام اسفار ہوتے ہوئے، اور پھر آپ کی ڈیوٹی لگی کہ ہندوستان جانا ہے۔ ہندوستان آپ تشریف لے کر آ رہے ہیں کس کام کے لیے؟ ایمان کی روشنی پھیلانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے۔ آج میں کسی کو کہیں سفر پہ بھیجوں گا تو بولے گا حضرت مجھے ٹکٹ بھی چاہیے، وہاں رہنے کا بندوبست بھی کر کے دیں، وہاں کوئی دوست احباب ہوں جو آپ فون کر کے بولیں بھائی میرا ساتھ تعاون کریں اس کام کے اندر، میں اکیلے تو نہیں کر پاؤں گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی خود سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو آپ کو سامان سفر کس نے دیا؟ آپ نے تو سوال نہیں کہ اتنی دور کا سفر، میں نے تو علاقہ بھی نہیں دیکھا، میرا تو علاقہ ہی نہیں ہے، میں تو کہاں سنجر میں پیدا ہونے والا اور کہاں ہندوستان، اتنا دور دراز سفر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی رہبر چاہیے، کوئی رہنما چاہیے، کھانے کے لیے سامان سفر چاہیے، سامان اٹھانے کے لیے ساتھی چاہیے، کچھ نہیں۔ کیوں؟ چونکہ دل مطمئن تھا، دل میں اطمینان تھا۔ اضطراب اور پریشانی، وہ دل جو اللہ کے ذکر سے معمور ہے، جب اسے دین کے کسی کام کے لیے چنا جائے تو وہ چنانچہ اور سوال نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے حکم پر فوراً لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خواجہ صاحب تشریف لے کر آئے، آپ نے پڑھا کتابوں کے اندر سیرت کی،
کہ پرتھوی راج چوہان کا زمانہ ہے اور آپ نے خاص اس علاقے میں جب آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا تو بادشاہ نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کو وہاں سے نکال دے، ہرکاروں کے ذریعے، جادوگروں کے ذریعے اور پنڈتوں کے ذریعے، پتہ نہیں کون کون سے ہیلے اس نے اختیار نہیں کی، کسی بھی طریقے سے اس اللہ کے ولی کو وہاں سے کیا کریں، اس بستی سے نکال دیں. چونکہ بادشاہ اپنی پوری جاہ و جلال کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ بھی لوگوں کا دین بچانے کے لیے کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ پروانہ وار اسلام کی طرف آ رہے تھے. یعنی بادشاہ کی پوری کوشش تھی وہ کفر کی طرف ڈٹے رہیں، پوری دولت کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا کہ کس طرف ڈٹے رہیں، کفر کی طرف ڈٹے رہیں. اور حضرت خواجہ غریب نواز، جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، جن کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے مال نہیں تھا، جن کے پاس بڑا محل نہیں تھا، جن کے پاس نوکر چاکروں کی لمبی تعداد نہیں تھی، ان کے پاس ایمان کی روشنی تھی. وہ ایمان کی روشنی پھیلا رہے تھے اور سارے پروانے اس روشنی کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے تھے. تو اس نے بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے خواجہ صاحب کو کیا کرے، وہاں سے نکال دے، بستی چھوڑنے پر مجبور کر دے. لیکن خواجہ صاحب کبھی گھبرائے نہیں، خواجہ صاحب کبھی پریشان نہیں ہوئے، خواجہ صاحب کسی بھی معاملے سے ڈرے نہیں، بلکہ وہیں پر قیام پذیر رہے. کیوں؟ چونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس لیے ان کا دل طمانینت پہ تھا، وہ مطمئن تھے ان تمام تر پریشانیوں کے اندر بھی گھبرانے والے. تو جو اللہ کے ذکر کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کیفیات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا دل کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. پھر وہ کسی بھی پریشانی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، وہ گھبراتا. تو خواجہ صاحب کی زندگی میں ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ خواجہ صاحب نے اتنی کٹھن محنت اور مشقت کے بعد آپ نے تبلیغ کی، لیکن آپ گھبرائے، کسی بھی قدم پر آپ گھبرائے نہیں ہیں، بلکہ ڈٹے رہے، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اس لیے کہ آپ کے دل کو یہ طمانینت نصیب ہو چکی تھی. اچھا، ایک چیز اور ذکر کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں جو ہماری گفتگو کو مزید خوبصورت بنائے گی، وہ یہ کہ ایک ہے ذکر زبان کے ساتھ، کہ ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن، درود پاک، تسبیحات، تسبیح فاطمہ اور دیگر اوراد و وظائف. یہ ہے ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا. ایک ہے ذکر بالقلب، دل سے ذکر کرنا. اس میں تو یہ ہے کہ باطنی طور پر اللہ کا ذکر کرنا، کہ دل اللہ اللہ کرتا رہے، یا سانس کے ذریعے اللہ اللہ کی صدا لگائی جاتی رہے. اور دوسرا وہی تفکر و تدبر جو میں نے کہا، وہ بھی دل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے، یہ دل کا ذکر ہے. اور تیسرا ہے ذکر بالجوارح، جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، جو ان دونوں ذکر کو جمع کرتا ہے. یعنی ذکر باللسان کو بھی جمع کرتا ہے اور ذکر بالقلب کو بھی جمع کرتا ہے. وہ ہے ذکر بالجوارح، جس کی طرف سے ہم بہت زیادہ سستی اور کوتاہی کرتے ہیں. اور ذکر بالجوارح کیا ہے؟ جوارح کہتے ہیں اعضائے انسانی کو، انسانی باڈی کو. تو وہ ذکر جو انسان اپنی باڈی کے ذریعے کرے، یعنی اب یہ سمجھے ذکر ود ایکشن، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی عمل کے ذریعے جو ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ عمل کا جو ذکر ہے وہ در حقیقت ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ پر کتنا ایمان لے کر آتے ہیں. نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ذکر بالجوارح ہے، کہ ہم زبان کے ساتھ تلاوت بھی کرتے ہیں نماز کے اندر، اور ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ذریعے تمام ایکشنز کو ادا بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذکر بالجوارح ہے. اسی طرح روزہ رکھنا ذکر بالجوارح ہے. تو یہ تمام تر کیفیات کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزاریں گے تو حقیقی ذاکر بنیں گے، حقیقی ذکر کرنے والے بنیں گے. جس طرح نماز اللہ کے حکم کے مطابق، تو زندگی کے تمام اعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے. اور پھر اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو ایمان لے کر آئے اور ساتھ میں اعمال صالحہ کیے، ان کے لیے خوشخبری ہے اور بہترین ٹھکانہ ہے رہنے کا. دو خوشخبریاں، لیکن کن کے لیے؟ جو ایمان کے ساتھ کیا کرے؟ اعمال صالحہ کرے. اچھا، ایک طرف تو عبادت تو ساری کی شامل ہے ہی، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں وہ بھی اعمال صالحہ کے اندر شامل ہیں. یعنی اعمال صالحہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں، عبادات کریں، صرف اللہ کو راضی کریں، نہیں، بلکہ اہل اللہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر خالق کو راضی کرنا ہے تو مخلوق کی خدمت کیجیے. کئی احادیث سے یہ مفہوم میں ملتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ بولے گا مولا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو بیماری سے پاک ہے.
اللہ پاک فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت، تو بندے کی عیادت کی جائے اللہ کی محبت میں تو اللہ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ میں آپ دیکھیں، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا، اور جناب والا جو اقربا ہیں ان کے ساتھ صلح جوئی کرنا اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ سارے کے سارے جو اعمال صالحہ ہیں۔ اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اگر دیکھیں ہم تو وہ تو ہیں ہی غریب نواز، ہے نا۔ سارے ہی اولیاء کرام غریبوں پہ شفقت کرنے والے ہیں، لیکن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے خاص طور پہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ تو غریب نوازی اگر دیکھیں تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دسترخوان ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ کے دسترخوان پر صرف مسلمان کھانا نہیں کھاتے، بلکہ بغیر کسی تفریق مذہب کے ہر انسان حضور خواجہ غریب نواز کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اور جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے فیضیاب ہوتا ہے، اس کی شان دیکھیں کہ آپ رسول اللہ کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، سرکار سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ اسلام میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو مختلف تعبیرات سرکار نے ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا تو تطعیم الطعام، کھانا کھلانا اسلام میں افضل ترین عمل ہے۔ اب خواجہ صاحب کی جو حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی جو آپ نے بنائی تبلیغ کرنے کی، وہ دیکھیں کہ ہندوؤں کے اندر ذات پات کا بڑا نظام ہے، اور جو نچلی ذات کے ہندو ہوتے ہیں انہیں کھانے کو نصیب نہیں ہوتا، بڑی غربت سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کرنے کی جو اسٹریٹجی اختیار کی وہ کیا ہے کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ تو جہاں سے بیسک نیڈز پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بندہ وہاں مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بات سننے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دسترخوان ہو غریب نواز کا، دسترخوان ہو اولاد علی کا، تو پھر اس دسترخوان کے جو لقمے ہوتے ہیں وہ صرف شکم کو نہیں بھرتے بلکہ دلوں کو بھی منور کر دیا کرتے ہیں۔ وہ جب حلق سے نیچے جاتا ہے تو پھر اندر کی دنیا ہی تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ جیسے خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہم پڑھتے ہیں واقعہ، شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ، ایک روٹی کا ٹکڑا دیا، دل کی دنیا بدل گئی۔ تو جو خواجہ صاحب کے دسترخوان سے روٹی کے ٹکڑے کھاتا ہوگا، ان کی دل کی دنیا کیسی بدلتی ہوگی؟ وہ اس طرح بدلتی ہے کہ پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مختصر سے وقفے میں جو آپ نے تبلیغ کی ہے، 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا آپ نے۔ تو یہ دلائل کی روشنی میں مباحثہ کر کر اور تقریریں کر کے نہیں ہوا، بلکہ آپ یہ سمجھے کہ خواجہ غریب نواز کی نگاہ کا فیضان تھا، خواجہ غریب نواز کا کردار تھا کہ لوگ چلتے پھرتے رسول اللہ کی سنت کے آئینے میں خواجہ غریب نواز کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ امتی اتنا پیارا ہے تو ان کا آقا کتنا پیارا ہوگا، یہ اتنے حسن اخلاق کے پیکر ہیں تو رسول اللہ کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، یہ اتنے فیاض اور سخی ہیں تو رسول اللہ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے وہ خواجہ صاحب کی سیرت و کردار کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور انہی کے لیے فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لے کر آ جائیں اور اعمال صالحہ کریں، رب کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ بندگان خدا کو بھی راضی کریں، ان کے بھی حقوق ادا کریں، تو طوبیٰ لہم، ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ دنیا میں راحت ہی راحت ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اور ایک تفسیری قول کے مطابق یہ طوبیٰ جو ہے، یہ دنیا کی خوشخبری کے ساتھ ساتھ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام بھی طوبیٰ ہے۔ جنت کی تمام جو جنتی ہوں گے ان سب کو اس کا فیض مل رہا ہوگا، سارے پھل اسی میں لگے ہوں گے، اس کی جڑوں سے کوثر و سلسبیل کی نہریں جاری ہوں گی۔ فرمایا انہیں وہاں ٹھکانہ ملے گا، اس کے سائے میں جگہ ملے گی، طوبیٰ لہم، وہ ٹھکانہ وہ مسکن انہی کا بنے گا، وہ حسن مآب، اور بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ دنیا میں یہ اہل اللہ کبھی دنیا نہیں کماتے، دنیا کی آسائشوں کو طلب نہیں کرتے، بلکہ دنیا ان کے پیچھے ماری ماری پھر رہی ہوتی ہے، لیکن یہ آخرت کو فوقیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہندوستان کے اندر، ان کی قبروں کا بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں ان کے مزارات بھی سب کو پتہ ہیں، ان کی تاریخیں بھی سب کو پتہ ہیں، ان کے نام بھی سب کو پتہ ہیں، اور دنیا کے کونے کونے میں لوگ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کر کے خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اہل اللہ کے ذکر کی برکت ہے کہ ہم جب اہل اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا دل اللہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقی خوشی، حقیقی سکون، حقیقی اطمینان اگر کہیں ہے تو فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے حبیب کے ذکر میں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کے ذکر میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں حقیقی طمانینت قلب نصیب فرمائے۔ اس وقت جو انزائٹی، ڈپریشن اور دیگر
دماغی اور نفسیاتی امراض کے لوگ شکار ہیں، کاش سب لوٹ کر آ جائیں قرآن کی طرف، رسول اللہ کی طرف، اللہ کی ذکر کی طرف، تو یقین جانیے تمام پریشانیوں سے خلاصی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کریم میرے اس مختصر سے کہے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سوال و جواب کا سلسلہ ہے، آپ ساتھیوں کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے درس قرآن کے حوالے سے ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش آپ نے بھی بتایا کہ 1000 نوافل ایک رات میں ادا کر لیتے تھے، تو ہمارے اندر کیسے شوق پیدا ہوا کہ ہم اس نوافل کے اس میں عمل میں ہم داخل ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت سوال ہے، اور اس سوال کا بنیادی جواب یہ ہے کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ کوئی بھی شخص ایک رات میں 1000 نفل نہیں پڑھ سکتا۔ شروع کریں، 2 رکعت شروع کریں، آہستہ آہستہ اسٹیمنا بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ عبادت کا ذوق، اس کا لطف آنا شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں گریجولی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی عبادت اور ریاضت کی ہے، ایک رات میں نہیں کر دیا آپ نے۔ بچپن سے جو آپ دیکھیں گے ان کی سیرت کو، تو بچپن سے عبادت کا ذوق ملا ہے۔ تو ہم بھی اگر بچپن سے ہی عبادت کا ذوق شامل کر لیں اپنی زندگی کے اندر، یا لڑکپن میں جب بھی شعور آیا وہ عبادت کو اپنے اندر شامل کر لیں، فرائض کے ساتھ کچھ نوافل ہیں، اوابین ہیں، چاشت ہے، شراق ہے، تہجد ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اسٹیمنا اور پھر عبادت کا ذوق، عبادت کا لطف آنا شروع ہوگا۔ وہ جو ملاقاتیں ہوں گی اللہ سے، اس کی جو کیفیات پیدا ہونا شروع ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا۔ اچھا علامہ صاحب، اکثر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی یاد ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو نماز پڑھ کے ان کو نماز پڑھنے کے بعد بھی وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ابھی بھی جو ہے نا نماز ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں وہ اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔ تو ان کی عبادت میں کیا چیز مسنگ ہے جو جس وجہ سے وہ ان کو اطمینان یا سکون نہیں مل پا رہا؟ وہ بھی اللہ کی یاد ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ بہت ہی پیارا سوال ہے یہ بھی، اور آپ نے جیسے کہ لفظ مسنگ آپ نے استعمال کیا، تو حقیقت یہی ہے کہ جو اصل چیز مسنگ ہے نا وہ اس کا ایسنس ہے۔ جب تک ایسنس شامل نہیں ہوگا اس وقت تک نماز کا لطف محسوس نہیں ہوگا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی جو اس کا فزیکل اپیرنس ہے صرف ہم اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھ بھی اٹھا لیے، ہاتھ باندھ بھی لیے، رکوع میں بھی چلے گئے، سجدے میں بھی چلے گئے، ایون ہم ساری تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن مصلی پہ نہیں ہوتا، ہمارا دل اس مصلی پہ حاضر نہیں ہوتا۔ کبھی ہم بھول جاتے ہیں 2 رکعتیں پڑھی 3 پڑھی ہیں، حالانکہ شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے لے کے اور سلام بھی پھیر دیتے ہیں، ہو گئی نماز۔ تو اس کا مطلب جو مسنگ ہے نا وہ اس کا ایسنس، ہماری روح، ہمارا دل، ہمارا ذہن جستجو توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ ہوگی نا، یعنی میں آپ سے بات کروں گا میری طرف دیکھو ہی نہیں، ہم میری طرف دیکھو گے نہیں، میں آپ سے بات کروں گا، تو آپ میری طرف دیکھو گے، مسکرا کے دیکھو گے، میں دل چاہے گا آپ سے بات کرنے کا۔ تو ہم نماز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے۔ جب توجہ نہیں دیتے تو پھر ہم صرف ظاہری طور پہ جو ارکان ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اس لیے اس کی روحانیت ہمیں نصیب نہیں ہو پاتی۔ تو توجہ دینے کا ایک آسان طریقہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ نماز ترجمہ، اس کو یاد کر لیں، ترجمے کو۔ جب آپ پڑھ لیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو آپ کے ذہن میں وہ ترجمہ چل رہا ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میں باتیں کیا کر رہا ہوں اللہ پاک سے۔ جب آپ کو پتہ چلے کہ بات کیا کر رہا ہوں تو آپ کا دل اس کے اندر لگے گا۔ جب آپ پڑھیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جب ان کیفیات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کردار و اخلاق کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج کے درس قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، ایک حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، کردار اور اخلاق کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ نہ آپ نے کبھی اللہ کو ناراض کیا، نہ کبھی اللہ کے بندوں کو ناراض کیا۔ زندگی کا کوئی واقعہ ایسا نہیں جس میں ایسا لگا ہو کہ خواجہ صاحب اللہ کو تو راضی کر رہے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ کبھی خواجہ صاحب نے اللہ کے بندوں کو ناراض نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں کو بھی راضی رکھا، ان کی خدمت کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، انہیں کھانا کھلایا اور ان کی بہترین انداز میں تعلیم اور تربیت کی ہے۔ تو یہ آپ کی سیرت اور اخلاق کے بہترین نمایاں اوصافوں میں نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 اور 28 کی روشنی میں، جس میں ہم نے سیکھا کہ دلوں کا چین، اطمینان اور سکون فقط اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کا ذکر کتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ آج کے اس جدت پسند دور میں جب ہر انسان انزائٹی کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، مختلف قسم کے ذہنی نفسیاتی امراض کا شکار ہے، اگر سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، دونوں جہانوں کی کامیابی چاہتے ہیں، تو آئیے قرآن کی طرف، آئیے اللہ کے ذکر کی طرف،
اللہ کے پاک بندوں کے ذکر کی طرف اور ان کی تعلیمات کی طرف. انشاءاللہ یہ دنیا بھی حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل عشق و محبت کی وہ جان ہے خوب ذیشان.